الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعات، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنين: رجل أعطاه الله الكتاب وقام به من آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فيتصدق به من آناء الليل والنهار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا ثم سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. عزیزان محترم، سامعین کرام، ستاوی دی رات اور بہت سارے اقوال اس دے بارے ہیں کہ لیلۃ القدر دی رات ہے. بہرحال اختلاف تو موجود ہے، لیکن اگر لیلۃ القدر دی رات ہوئے تو اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن اس دی برکات نصیب کرے. قرآن کریم دے بارے چند گلاں کر کے تواڈے کولوں اجازت لینی ہے.
قرآن کریم جس جگہ تے بھی ہوندا ہے اللہ تعالی دی رحمت اس جگہ تے لازمی ہوندی، کیونکہ اے حقیقت ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے اور باقی جتنیاں چیزاں ساریاں مخلوق ہیں۔ خالق اور مخلوق تو علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام تو لے کے اج دے انسان تک سارے ہی اللہ دی مخلوق ہیں اور اللہ تعالی اکیلا خالق ہے، تیسری چیز کوئی نہیں۔ اس دنیا تے ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے، لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ جیڑی نہ خالق ہے اور نہ ہی مخلوق ہے۔ ایک ایسی چیز ہے قرآن کریم، میری گل تھوڑی جی سمجھنی، گل باریک ہے۔ قرآن کریم ایسی چیز ہے کہ جیڑی نہ خالق ہے اور نہ ہی مخلوق ہے، بلکہ قرآن کے وہ اللہ دا کلام ہے۔ قرآن اللہ دا کلام ہے اور کلام متکلم دی صفت ہوندا ہے، اور صفت ایسی چیز ہوندی جیڑی نہ ذات ہوندی اور نہ ہی عین ذات ہوندی اور نہ ہی غیر ذات ہوندی۔ صفت کسے دی ذات تو جدا نہیں ہو سکتی۔ مثلا ایک بندے نو غصہ آندا ہے، او دی صفت ہے، اس تو جدا کر کے دکھاؤ۔ ایک بندے دا رنگ ہے، اس دی صفت ہے، اس تو جدا نہیں ہوندا۔ اسی طرح بلا تشبیہ کلام اللہ، قرآن کریم اللہ دا کلام ہے اور یہ اللہ دی رحمت ہے کہ اس اپنی صفت سن دے چھوڑی اور آکھیا جتھے جتھے قرآن ہو سی اتھے اتھے اللہ دی رحمت دا گھیرا ہو سی، جتھے جتھے قرآن ہو سی اتھے اتھے اللہ دی رحمت ہو سی۔ اور باقی جتنیاں کتاباں آئیاں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، اس ساریاں کتاباں یک بارگی نازل ہوئیاں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو طور تے بلایا اور کتاب دیتی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کتاب عطا کیتی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نو کتاب عطا کیتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کتاب عطا کیتی۔ اس ساریاں جوڑ کے آئیاں لیکن بکھر گئیں۔ اج کوئی کتاب محفوظ نہیں اپنی اصلی حالت، لیکن قرآن کریم بکھر کے آیا ہے اور قیامت تک جڑ گیا، بکھر کے آیا۔ کدی ایک سورت نازل ہوئی، کدی ایک آیت نازل ہوئی، کدی ایک سپارہ، جویں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ضرورت پئی قرآن نازل ہویا، لیکن جڑیا ایسا کہ قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لئی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اسی ہی اس قرآن نو نازل کیتا ہے اور اسی ہی اس دی حفاظت کرنا۔ قرآن کریم دی ایک خاصیت ہے کہ قرآن کریم بکھر کے آیا، باقی کتاباں جوڑ کے آئیاں لیکن بکھر گئیاں، لیکن قرآن کریم دی ایک خاصیت ہے کہ قرآن کریم بکھر کے آیا لیکن جوڑ گیا۔ اور آج بھی اگر امت جڑی بکھری ہوئی ہے، آج بھی اگر قرآن دے نظام نو نافذ کر لوے، آج بھی اگر قرآن نو اپنے اس جسم دے سے لاگو کر لوے تو اے امت بھی جوڑ سکتی، تو اس واسطے قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ قرآن خود آتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بکھرے ہوئے لوگو، بے ہدایت لوگو، آؤ میرے سینے تے آؤ، میں تو ان ہدایت دی بلندیاں تے پہنچا دے سا، اور مقام بھی انہاں لوگاں نو ملیا جڑے قرآن دے عاشقاں آئی تسی قرآن سن نہ سکدے، مقام بھی انہاں لوگاں نو ملیا جڑے قرآن دے عاشقاں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو کیوں مقام ملیا؟
کیونکہ پوری امت چوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سب تو زیادہ تعلق اگر قرآن دے نال آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا، سب تو زیادہ اگر تعلق آئی قرآن دے نال تو صدیق اکبر دے نال آئی۔ اس واسطے آج پوری امت متفق ہے کہ عظیم ترین سب تو اگر پہلا مقام اور مرتبہ ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں کہ جدو میرے اتے تہمت لگی نا اور میں گھر آئی ہاں، ویکھیا ہے تو میرے ابو قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر عزت ملی، بلندی ملی تو کیوں ملی؟ قرآن دے عاشقان، قرآن دے عاشقان۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بلایا، آکھیں لگے ابو موسیٰ میں نے قرآن سنا، ابو موسیٰ میں نے قرآن سنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنیندے رہے فرماندن حتیٰ کہ صبح ہو گئے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز پڑھائی، صحابی آدن میں بالکل آخری صف دے وچ آؤں، میں بالکل آخری صف دے وچ آؤں، اور انہوں نے نماز پڑھائی اور آیت پڑھی انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ اے جدوں آیت پڑھ دے رہے اور انہوں دی ہچکی بند گئی، صحابی آدھے میں نے آخری صف دے وچ سنائی دیتا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تا کیا ہی کہنا کہ شہادت ہی قرآن دے نال ہوئی، اور خون دے قطرے بھی قرآن کریم دے اتے گرے، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیتا۔ اور حضرت عثمان دا قرآن آج بھی محفوظ ہے، اور جنہاں نے ویکھے وہ آدن کہ جا تے حضرت عثمان دے آنسو گرن دی وجہ تو قرآن دے او بھرکے جڑے او میلے ہو، انہاں دے جگہ جگہ تے حضرت عثمان دے آنسو ہے۔ تو اے مقام اللہ تعالیٰ نے انجے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تعلق بھی قرآن دے نال آئی۔ اسی طرح اگر ویکھیا ونجے صحابہ، تبع تابعین، ائمہ اربع اور امام احمد ابن حنبل جنہاں قرآن دی خاطر مار کھا دی، قرآن دی خاطر مار کھا دی اور ترے بادشاہاں دے نال ٹکر لئی اور حق دے اتے ڈٹے رہے۔ تو اس واسطے اے قرآن کریم جس دے نال بھی جڑے ہے اس نو بلندی تے لے گیا، جس دے نال بھی جڑے ہے اس نو مقام تے لے گیا۔ کیوں؟ یہ کتاب ہی ایسی، یہ کتاب ہی ایسی کہ اس نو لے کے آمن والا ہی روح الامین ہے، اور اس نو بھیجن والی اللہ دی ذات، اور جس تے اترے ہے وہ ساری کائنات دا سردار محمد رسول اللہ۔ یہ کتاب ہے بھی بلندی، ہے بھی بلندی والی کتاب، اس واسطے جڑا اس کتاب دے نال جڑے ہے او بھی بلند ہویا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب دے ذریعے قوماں نو بلند کرتا۔ اج بھی اگر کوئی قوم اس قرآن نو نپ لوے، اس قرآن دے نال اپنا تعلق بنا لوے تو اللہ اس نو بلند کرسی۔ وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جڑے لوگ اس قرآن نو چھوڑ دیں اللہ انہوں نے ذلیل کر دیں۔ کیوں؟ یہ قرآن کتاب ہی ایسی، حرف حرف تے نیکی، حرف حرف تے نیکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جس بندے نے ایک حرف کتاب اللہ دے وچوں پڑھ لیا فلہ بہ حسنہ، اس واسطے ایک نیکی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والحسنۃ عشر امثالھا، اور وہ نیکی 10 گنا اللہ بڑھا دیندا، 10 گنا بڑھا دیندہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، لوگوں میں یہ نہیں آتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نا ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ کہوے الف ایک حرف ہے، لام دوا حرف ہے اور میم تریہ حرف۔ ہن الف لام میم پڑھن نال جے تری نیکیاں مل ونجن تو کیڑی سعادت دی گل، حرف حرف تے نیکی۔ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ابا ذر لئن تغدو فتعلم من آیت من کتاب اللہ، کہ اے ابو ذر تو صبح کریں اور اس حال اچ کریں کہ تو قرآن دی ایک آیت سکھ لمیں، ایک آیت سکھ لمیں۔ ابو ذر خیر لک من ان تصلی 100 رکعات، ابو ذر اے اس تو بہتر ہے کہ تو 100 رکعت نفل پڑھے، تو 100 رکعت نفل پڑھے، اس تو بہتر ہے کہ تو قرآن کریم دی ایک آیت صبح صبح سکھ لویں۔ آج اسی کتھے ودے ہیں؟ علماء کرام نے لکھیا کہ نماز پڑھن والے واسطے نماز دا ترجمہ ضروری ہے۔
اس نو پتہ تو ہوئے کہ میں اپنے خالق نال گل کر رہی ہاں، اپنے مالک نال گل کر رہی ہاں، تو میں کی کر رہی ہوں۔ اس واسطے ترجمہ ضروری، اور کم از کم اتنا قرآن دا ترجمہ ضروری کہ جتنا انسان نماز کے اندر تلاوت کریں گا۔ آج ساڑھے کتنے لوگ ایسے کہ جڑے نماز پڑھ دیں لیکن کوئی پتہ نہیں، نماز کے اندر سورتاں پڑھ دیاں قرآن کریم دیاں کوئی پتہ نہیں، کیا سی ایک آیت قرآن دی نہ سکھ سکتے، کیا سی ایک آیت قرآن دی نہ سکھ سکتے۔ ساڑھے کو موجود ہیں علماء، موجود ہیں استاد اکرم ہوری، موجود ہیں مولانا ضیاء الرحمان صاحب، موجود ہیں، اسی کیوں نہ آدھے کہ سن روزانہ ایک آیت قرآن دی سکھائی۔ کوئی تو ایسا ہوئے نا جڑا سن ایک آیت روزانہ قرآن کریم دی سکھاوے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرے واسطے بہتر ہے کہ تو 100 رکعت نفل پڑھے، تو ایک قرآن دی آیت سکھ لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ، ابو ذر اگر علم دا ایک باب تو سکھ لیا صبح صبح، ایک باب تے سکھ لیا، عُمِلَ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ، چاہے اس تے عمل کیتا گیا یا عمل نہیں کیتا، عمل ہویا یا عمل نہیں ہویا، اللہ دے رسول فرمانے خیر لک من ان تصلی 1000 رکعات، ابو ذر بہتر ہے کہ تو 1000 رکعت پڑھے، اس نالوں بہتر ہے کہ تو ایک باب علم دا سکھ لویں، تو نماز دے مسئلے سکھ لویں، وضو دے مسئلے سکھ لویں، اے مسائل تو سکھ لویں، تیرے واسطے بہتر ہے کہ تو 1000 رکعت پڑھ۔ تاج اسی کیا کر رہے ہیں، اسی کتھے جا رہے ہیں، اسی قرآن تو بڑے دور ہو رہے ہیں، اسی قرآن تو بڑے دور ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا لا حسد الا علی اثنین، حسد کرنا کسے تے جائز نہیں، رشک کرنا کسے تے جائز نہیں۔ حسد اور رشک وچ فرق ہے، حسد یہ ہوندا ہے کہ بندہ کہ فلانے کو جڑی نعمت ہے وہ میرے کو آ ونجے اور اس کو چلی ونجے، اور رشک اے ہوندا ہے کہ اللہ اس نو جویں دتی اللہ میں نے بھی دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ رشک کرنا جائز نہیں، صرف 2 لوگاں تے جائز ہے، 2 لوگاں تے جیسے ایک بندہ ہو رجل آتاہ اللہ الکتاب کہ جس نو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دیتا ہے، قرآن کریم دا علم دیتا ہے، قرآن کریم نو اس نے یاد کیتا ہے، وقام بہی من آناء اللیل، اور رات دی تنہائیاں دے وچ قرآن کریم نو پڑھدا۔ ویسے دوسری روایت دن دے بھی ذکر ہے لیکن اس خاص رات دا ذکر ہے، کیوں؟ رات دا نال قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں تو دسیا نا قرآن اللہ تعالیٰ دی صفت ہے، جتھے قرآن ہوندا ہے اتھے اللہ ہوندا ہے۔ رات نو جدو ساری مخلوق اپنے دروازے بند کر لیندی، اللہ دا دروازہ کھلا ہوندا ہے، بندہ مومن آ کے قرآن پڑھدا ہے، اللہ دی رحمتاں دے انوار اس تے نازل ہوندے، اللہ دی رحمت دے فرشتے اس تے نازل ہوندے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم دی تلاوت کر رہے ہیں اور انہاں دا بیٹا یحییٰ ستا پیا ہے، نال گھوڑا بھی بد ہویا ہے۔ حضرت اسید دی آواز جویں بلند ہوندی گھوڑا بدکنا شروع کر دیندا، بہت مٹھے ہوندے کہ کدیں گھوڑا میرے بچے نو نقصان نہ پہنچا دے۔ بہت تھوڑی دیر تو بعد آواز بلند ہوندی گھوڑا بدکنا شروع ہو جاندا ہے، حتیٰ کہ اپنی منزل مکمل کر کے قرآن کریم بند کر کے آندن بچے نو چاہندن آسمان دی طرف بیدن تے ایک بدلے اور اس دے وچ چراغ اور وہ آسمان دی طرف جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے اور ذکر کیتا، اللہ دے رسول یہ واقعہ ہویا میرے نال، اللہ دے رسول فرماندن تو قرآن پڑھنا کیوں چھوڑیا؟ آکھیا یا رسول اللہ اس واسطے کہ بچے دا خوف آئی۔ اللہ دے رسول فرماندن اگر تو صبح تک قرآن پڑھدا رہندا تا اللہ دے فرشتیاں نو مدینے والے ویکھ لیندے۔ اس واسطے قرآن کریم جتھے ہوندا ہے اتھے اللہ دی رحمت ہوندی، اور اس روایت دے وچ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ رات دی گھڑیاں وچ کھڑا ہوندا ہے قرآن دے نال، تو معلوم ہویا کہ قرآن دا رات دے نال بڑا تعلق ہے۔ لیکن اسی تو بڑے دور ہاں، اسی تا قرآن نو سننا، ہن رمضان دا مہینہ رہی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جڑے شوق نال آندے ہیں کہ اسی قرآن نو سنیے، شوق نال آندے ہیں کہ اسی قرآن نو سنیے۔ اللہ دے رسول فرماندے ہیں 2 لوگاں تے حسد کیتا جا سکدا، رشک کیتا جا سکدا، ایک وہ بندہ کہ جس نو اللہ نے قرآن دتا ہوئے اور رات دی گھڑیاں دے وچ اس نو پڑھے، اور دوسرا وہ بندہ جس نو اللہ نے مال دتا ہوئے اور وہ دن رات اس نو صدقہ کرے۔
دن رات اس نے صدقہ کرے تھے. اس واسطے قرآن کریم دا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. قرآن کریم دا بڑا ہی مقام اور مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ کو جدو پوچھا یا اللہ قرآن کیوے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. 3 لفظ فرمائے اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کیوے ہدایت لوگاں واسطے. اے انسان عناصر اربع تو بنیا, 4 عناصر تو بنیا, آگ پانی ہوا اور مٹی تو بنیا. اے زمین دیا چیزاں انہاں دا تعلق زمین نال آئی. اللہ تعالیٰ نے غذا دا انتظام بھی زمین تو کیتا. اور انسان دی روح آسمان تو آئی, اس دا تعلق آسمان غذائے موسیقی روح دی غذا نہیں, حقیقت دے اندر قرآن روح دی غذا. جڑا بندہ قرآن دے نال جڑ گیا اس دا نام ہمیشہ زندہ رہا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوگاں دا نام لیا جنہاں قرآن دی خدمت کی تھی. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خذ القرآن من 4، قرآن نو 4 لوگاں کو لو, من عبداللہ ابن مسعود وسالم مولا ابی حذیفہ ومعاذ ابن جبل وعبی ابن کعب. انہاں 4 لوگاں دی زندگی دیکھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود دی زندگی دیکھو, حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دیکھو, حضرت معاذ ابن جبل دی زندگی دیکھو, حضرت عبی ابن کعب دی زندگی دیکھو. انہاں دا قرآن دے نال بڑا گہرا تعلق. قرآن واسطے بڑیاں قربانیاں دیتیاں انہاں لوگاں نے, قرآن واسطے بڑی قربانیاں دیتیاں. حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ جڑے غلامان اور مدینہ دے اندر غلامان اور وکدے نہ, یہودی دے غلامان وکدے نہ, اس نے کہ کم کیتا دھوپ تے کھلار چھوڑیا. دھوپ تے کھلار چھوڑیا کہ کسے نو تے ترو ساسی تے کوئی لے ویسی, کسے نو ترو ساسی تے کوئی لے ویسی. ایک عورت نے مدینہ دی ایک عورت نے جدو ویکھیا کہ ایک بچہ ہے چھوٹا جیا اور انہوں وہ دا مالک دھوپ تے کھلاری کھلاری, وہ آئی اور وہ غلام خرید لیا. غلام خرید کے جدو لے گئی تو ایک تاجر مکہ دا ایک تاجر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ او مدینہ گئے تجارت دی غرض دے نال, اور انہاں پتہ لگا کہ ان ایک غلام ہے اور اس عورت نے خرید لیا. انہاں نوں بڑی گل اچھی لگی کہ اس دور دے اندر بھی اسے دے اندر اخلاق موجود ہے. انہاں نے اس عورت دے پیغام نکاح بھیجا اور اس نے قبول کر لیا. جدو نکاح ہویا ایک دن وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے درس دے اندر شریک ہوئی. اللہ دے رسول دے درس دے اندر جدو شریک ہوئی, اللہ دے رسول نے ترغیب دیتی غلاماں نو آزاد کرن دی. تا کہ ہویا کہ اس عورت نے آ کے حضرت سالم نو آزاد کر دیا. آکھیا کہ تو آزاد ہے. حضرت سالم آکھنے لگے کہ میں تا بچہ, میرا تا کوئی ماں باپ تا من پتہ کوئی نہیں, میرا تا کوئی نہیں, میں کدے ویسا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ٹھیک ہے آج تو ساڈا بیٹا ہے. اور اے او سالم ہیں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں واسطے دعا کیتی ہے. اور قرآن کریم دے نال اتنا خوبصورت قرآن پڑھ دیاں کہ اللہ دے رسول انہاں کو قرآن سن دیاں. تو اے او لوگان 4 کہ جنہاں نے قرآن دے نال زندگی کھپائی, قرآن دے نال جڑے, اللہ تعالیٰ نے انہاں مقام دیتا, اللہ تعالیٰ نے انہاں مرتبہ دیتا. اور اج بھی جیڑی قوم قرآن کریم نال جڑ ویسی اللہ تعالیٰ اس نو مرتبہ دے. لیکن افسوس دی گل ہے کہ قرآن کریم جتنی عظیم ترین کتاب ہے اتنی مظلوم ترین کتاب بھی. اس امت نے اس قرآن دے نال ظلم بھی بڑے کیتے. کوئی ختم ہویا, کوئی مر گیا, جی قرآن لے آؤ, تویزاں جی دیا تویزاں لے آؤ, جی اے کر لو, جی اے کر لو, جی اے کر لو. جی اس قرآن نو بڑائی مردیاں واسطے چھوڑیا اس امت نے. اس امت نے اس قرآن دے اتے عمل نو یکسر چھوڑ دیتا. صرف نماز تے عمل ہے, روزے تے عمل ہے, حج تے عمل ہے, انہاں چیزاں تے عمل ہے. لیکن قرآن وچ تے ہور احکام بھی ہیں, قرآن دے وچ تے پردہ بھی ہے. آج کتنے لوگ ہیں, کتنے فیصد ساڑھے معاشرے دے اندر ایسے لوگ ہیں جڑے شرعی پردہ کر دیں, جڑے شرعی پردہ کر دیں. آج کتنے ایسے لوگ ہیں قرآن دے وچ تے حدود بھی ہیں, آج کتنی حدود تے عمل ہو رہا.
اج کتنے چوراں دے ہاتھ کٹے جا رہے ہیں، اج کتنے زانیاں نو سنسار کیتا جا رہا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ حدیث دے حوالے نال لکھ دین کہ زمین دے اتے اللہ دی زمین دے اتے ایک حد دا نافذ ہووینا، اللہ دی زمین دے اتے اللہ دی ایک حد دا نافذ ہووینا 50 سال دی زرخیز بارش نالو بہتر، زرخیز بارش نالو بہتر ہے۔ آج ساڑھے کول برکتاں کیوں نہیں برکتاں؟ اسے واسطے ساڑھے معاشرے اور ساڑھے گھر دے وچ برکتاں نہیں کہ اسی نہ قرآن نو سمجھیا، حالانکہ قرآن دا یہ حق ہے کہ پہلے قرآن نو پڑھنا سکھے انسان، قرآن نو پڑھنا سکھے، قرآن دا پہلا حق ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ بات اس قرآن نو سمجھے، بات اس قرآن نو سمجھے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس قرآن دے اتے عمل کرے آپ، اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس قرآن نو پھیلاوے، اس قرآن دی دعوت نو پھیلاوے۔ لیکن آج اسی کیا کر رہے ہیں؟ آج اسی کیا کر رہے ہیں؟ آج ساڑھے معاشرے کے ہو رہی ہے، آج اسی کتنا قرآن تو دور ہاں، جتنا اسی قرآن تو دور ہاں اتنا اسی ذلیل ہاں۔ آج کافران دا ایک کتا مر ونجے نا تو کیس ہو ویندا، کیس ہو ویندا ہے۔ لیکن کشمیر، فلسطین اور اسی طرح افغانستان، عراق، کتنے مسلمانہ دا خون بہ رہا ہے، کسی نے کوئی فکر ہے؟ کسی نے کوئی فکر ہے؟ ساری وجہ یہ کہ اسی قرآن تو دور ہاں، اسی قرآن تو دور ہاں، جتنا اسی قرآن تو دور ہاں اتنا اسی ذلیل ہاں۔ اور یہ تا دنیا دی گل ہے، دنیا دے وچ تے سارا کچھ برداشت ہوے سی، لیکن یاد کرو اس منظر نو کہ جدوں قیامت دا منظر ہو سی، اللہ دی عدالت لگی ہوئی ہو سی اور لوگاں اتے کیس ہو رہے ہو سی، کنا تے اللہ خود کیس کر سی۔ کچھ بد نصیب ایسے ہو سن جنہ تے اللہ خود کیس کر سی۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندا ہے انا خصمہم ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ۔ یہ حدیث دا تعلق نہیں لیکن تو سنائی ونجا، اس معاشرے دے نال ویسے اس حدیث دا بڑا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے، اللہ دے رسول فرمانے، اللہ خود فرماسی ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ کہ 3 بد نصیب ایسے ہو سن جنہ تے میں اللہ خود کیس کر سا۔ 3 بد نصیب ایسے کہ اللہ فرماندا انہاں تے میں خود کیس کرساں۔ پہلا بندہ کیڑا؟ رجل اعطابی ثم غدر، کہ او بندہ جس دوے بندے نو اللہ دا واسطہ دتا تے واتو دے نال دھوکا کیتا، اللہ دا نام دے کے اس دے نال دھوکا کیتا۔ اج کے ہوندا جی اللہ دی قسم آ شے ہنجے اور اندروں پتہ ہوندا ہے کہ مینوں دیندا پیاں ہی انج، مینوں دھوکا دیندا پیا۔ اے او بندہ ہے کہ جڑا اللہ دا نام دے کے کسے نو دھوکا دیندا ہے، اللہ فرماندا ہے اس بد نصیب بندے دے بارے میں کیس کرساں، دن قیامت اس دے تے میں کیس کرساں۔ ورجل باع حرا فاکل ثمنہ، اور دوسرا او بندہ کہ جس نے کسے آزاد نو بیچیا اور اس دی قیمت کھا دی، جس نے کسے آزاد نو بیچیا اور اس دی قیمت کھا دی۔ مشرف آج دی عدالتیں تو چھوٹ گیا نا، آج دی عدالتیں چھوٹ گیا ہے، لیکن ایک دن آسی کہ جس دن اس بدبخت دے خلاف جس نے پاکستان دی کتنی بیٹیاں بیچ دیتیاں، کتنی بیٹیاں پاکستان دیاں بیچ دیتیاں، اس بدبخت دے خلاف اللہ اپنی عدالت خود کیس کر سکتا۔ اور تیسرا او بندہ من استاجر اجیرا فاستوفى منہ، کہ جس نے غلام جس نے مزدور رکھیا اور اس کو لو کام پورا لیا، ساری دیہاڑ اس کو لو کام کرایا، ولم یعط اجرہ، لیکن او دی مزدوری اس نو پوری نہیں دیتی، او دی مزدوری اس نو پوری نہیں دیتی۔ اے او بد نصیب بندہ ہے تیسرا کہ جس دے خلاف دن قیامت دے اللہ کیس کر سی۔ بہرحال اللہ کیس کر سی، ایک کیس وہ بھی ہونا جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیس دے وچ مدعی ہو سن، اور اس دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ دنیا دے وچ ذلیل ہویا، قرآن نو چھوڑیا، دنیا دے وچ ذلیل ہویا، لیکن آخرت دے وچ بھی ذلت اس بندے دا مقدر ہے جس دے خلاف اس دا نبی کیس کر دے، اس دا نبی کیس کر دے جس دے خلاف، وہ کیویں بچ سکدا، وہ کیویں بچ سکدا ہے؟ اس واسطے سن چاہیدا ہے کہ قرآن کریم اس نو تھام لئیے، قرآن کریم نو اپنا سہارا بنا لئیے، قرآن کریم نو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لئیے۔ آخری گل کر کے اپنی گل ختم کرساں، قرآن کریم دی عظمت دے حوالے دے نال کائنات دے اندر اصول ہے، تسی ویکھدے ہو بچہ پیدا ہوندا ہے تو اس دا لباس بنایا ویندا ہے،
اس دا لباس بنایا ویندا ہے اور او لباس کتنا سارا ہوندا ہے، او لباس اتنا سارا چھوٹا جیا وقت جویں بڑا ہوندا ہے 5 سال دا ہو گیا وقت ایک لباس بنایا ویندا ہے. ہن 5 سال والا جڑا 1 سال والا چولا ہی او 5 سال والے نو آندا ہے نہیں آندا نا. اسی طرح انسان جس ٹائم بالکل جوان ہو ویندا، بالکل انسان جس ٹائم جوان ہو ویندا ہے تے وقت اس دا لباس ہکی جاتے ٹھہر ویندا. جدوں جوان ہویا ہے 6 میٹر دا لباس ہے، بڈھا ہو گیا نا 50 سال دا تے وقت بھی لباس وہ 6 میٹر دا ہی بن سی، وہ 6 میٹر دا بن سی. اسی طرح اللہ نے جدو کائنات اپنی ابتدا دے وچ آئی، حضرت آدم آئے، شریعت آئی، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے، جویں جویں نبی آندے گئے شریعت بدل دی گئی، کائنات وڈی ہوندی گئی، شریعت بدل دی گئی، نظام بدلدا گیا، کتاباں بدل دیاں گئیاں. ہن آ کے جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ادوں شریعت مکمل ہو گئی، شریعت مکمل ہو گئی اور کتاب بھی مکمل ہو گئی. جویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین انہیں آرے کتاب بھی آخری کتاب ہے. ہن اس کائنات دے وچ اس کتاب دی ضرورت کوئی، ہن ہور کتاب دی ضرورت کوئی نہیں، کوئی ہور شرعی کتاب نہیں آ سکتی. ہاں قرب قیامت علم اٹھایا وینا ہے اور اج بھی وہ علامات پائیاں جا رہی ہیں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. آخری حدیث سنا کے اپنی گل ختم کرساں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالی علم نو کسے کولو کھو کے نہیں اٹھاونا. اے علم انہیں نہیں مانا کہ اللہ اپنے بندیاں کولو کھو لوے، نا ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء. اے علم کیویں مانا ہے؟ علماء دے نال مانا. اے علم اللہ تعالیٰ نے علماء نو اٹھاونا ہے اور علماء دے ذریعے علم اٹھیونا. علماء فوت ہو سن یا علماء دی عزت لوگ نہ کر سن. جویں آج اس معاشرے دے اندر ہو رہا ہے کہ لوگ علماء دی عزت نہیں کرتے. مسئلہ پوچھنا ہے نا کسے اور کو لوان کے پوچھ سن، جان کے شرارت کرن کان پوچھ سن یار اے مسئلہ دسی تو دسی. یا دو بندے کھلوتے ہو سن نہ ایک بندہ آکسی نا اے مسئلہ کیویں میں تو دو آکسی میرا خیال انجے، میرا خیال انجے مسئلہ انجو سی. حالانکہ مسئلہ علماء تو بغیر کسے تو پوچھنا نہیں چاہیے، مسئلہ علماء تو بغیر کسے تو پوچھنا نہیں چاہیے. آج دیکھو نا سارے لوگ ایک طرف، سارے علماء ایک طرف، قرآن کریم ختم ہو رہی ہے، محفلیں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. ساڈے وچوں کچھ لوگ ہیں جڑے اپنے علم دی بنیاد تے جنہاں قرآن اور حدیث دا پتہ ہی کوئی نہیں، اپنے علم دی بنیاد تے آدن جی نہیں دی سب کچھ بدعت شرک سب کچھ ہے فلاں. یہ قیامت دی نشانیاں. اللہ دے صحابی، اللہ دے رسول دے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے جریون علی الفتوی جریون علی النار، کہ جڑا بندہ مسئلہ دسن تے جرأت کردا نا گویا کہ وہ آگ نپن تے جرأت کردا، وہ آگ نپن تے جرأت کردا. اج اسی کی کر رہے ہیں، اسی کدے چاہ رہے ہیں؟ ساڈے سارے علماء ایک سائڈ تے اور اسی ایک سائڈ تے ہوئے کھلوتے ہیں. اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دی علامات قرار دیتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علماء اٹھ ویسے نے علم ختم ہو ویسی، علم قبض ہونا شروع ہو ویسی. اور فرمایا حتی اذا لم یبق عالما، جدو کوئی عالم نہ راسی، جدو کوئی عالم بچسی نہیں، بد کے اسی اتخذ الناس رؤوسا جہالا، بد لوگ اپنے مفتی تے اپنے قاضی کنان بنا لے سن جاہل ترین لوگاں نو بنا لے سن، جاہل ترین لوگاں نو جنہاں دین دی الف بے دا نہیں پتا انہاں اپنا مفتی بنا لے سن، اپنا قاضی بنا لے سن. انہاں کولو ثم سئلوا فافتوا بغیر علم، انہاں کولو لوگ سوال کر سن اور وہ بغیر علم دے جواب دے سن، بغیر علم دے جواب دے سن. جدو بغیر علم دے جواب دے سن تو نتیجہ کے نکل سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے فَزَلُّوا وَأَزَلُّوا، خود تا گمراہ ہو سے نہیں سہی لوگاں نو بھی گمراہ کر سن، لوگاں نو بھی گمراہ کرن دا ذریعہ بن سن. تو اس واسطے آج ہر بندہ جڑا 2-4 حدیثاں پڑھ لیندا ہے، ہر بندہ سمجھ نہیں، حدیث ہمیشہ سمجھن نال آندی، حدیث ہمیشہ سمجھن نال آندی. اج بندہ جڑا 2-4 حدیثاں پڑھ کے وہ عالم بن جاندا، اور اسی بھی اتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ اسی اس نو اگے کھڑا کر کے انہاں کول مسئلے پوچھنے شروع کر دینا، مسئلے پوچھنے شروع کر دینا. حالانکہ مسئلہ ہمیشہ عوام تو نہیں بلکہ علماء تو پوچھو.
کدی بھی کوئی مسئلہ ہے کسے عام بندے کو کدی بھی نہ پوچھو، نہ اس نو گناہگار کرو نہ آپ گناہگار ہو، مسئلہ ہمیشہ آ کے کسے عالم کو نو پوچھو، جدو عالم کو اسی مسئلہ پوچھنا علم محفوظ راسی۔ اور قرآن کریم جی میں آخری کتاب ہے انہیں اگر اسی خود اس قرآن نو سمجھنا شروع کر دے بیے تو اسی دنیا اور آخرت دے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔